کیا حضرت مہدی ہی حضرت عیسیٰ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ہی حضرت مہدی، یا یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہوں گی؟ اس سلسلے میں ایک بھائی نے جو ہے سوال کیا ہے کہ شکیل بن حنیف ملعون کہتا ہے کہ جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ایک ہی ہوں گے۔ تو ان بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو امام شافعی نے، امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، لیکن جو ہے علماء جو ہے اس کو جو ہے جھوٹی کہتے ہیں یا ضعیف کہتے ہیں۔ اس طریقے کا جو ہے اس بھائی نے اشکال کیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے حدیث کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ حدیث کا مدار کن لوگوں پر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو وہ حدیث جو ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی سند یہ ہے ابن ماجہ میں، حدثنا یونس بن عبد العالی حدثنا محمد بن ادریس الشافعی حدثنی محمد بن خالد الجندی عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، طویل حدیث ہے، اس میں جملہ ہے ولا المہدی الا عیسی ابن مریم۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر شکیل بن حنیف کا ٹولہ اور اس سے پہلے غلام احمد قادیان یہ کوشش کرتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کی کہ حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک شخصیت ہوں گے۔ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، میں آخر میں بتاؤں گا کہ شکیل بن حنیف کیسے جو ہے نہ مہدی ہو سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ کیسے عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ دور کی بات ہے کہ اگر یہ حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو یہ کذاب، یہ ملعون، یہ جھوٹا شکیل بن حنیف یہ جو ہے نہ مہدی ہونے کے قابل ہے نہ عیسیٰ۔ اب دیکھیے کہ پہلے تو اس حدیث میں اس نے دغا دینے کی یہ کوشش کی ہے، عوام کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو جو ہے ابن ماجہ نے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا، امام شافعی نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل، مجھے امام احمد بن حنبل کا نہیں ملا، ہو سکتا ہے ناقص تحقیق کی وجہ سے، میں تو کہتا ہوں کہ امام حاکم نے نقل کیا، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے۔ تو جب یہ ان لوگوں نے نقل کیا ہے تو یہ حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ تو آپ اگر میرا آسان اصول حدیث کا کورس آپ نے دیکھا ہو یا اصول حدیث سے آپ کو جو ہے تھوڑی جانکاری ہو تو آپ یہ جان لیں گے کہ حدیث کی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں کسی حدیث کا ذکر ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتی، الا یہ کہ بخاری اور مسلم میں ہو۔ اصول حدیث کے اپنے اصول ہیں، جو بھی حدیث ہوگی ان اصول پر پرکھی جائے گی، جو بھی حدیث ہوگی اس کو اس کے ان اصولوں پر پرکھا جائے گا، اس کے بعد جو ہے اس حدیث کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے کا ذکر کیا جائے گا۔ اس حدیث کے ایک راوی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا رہا، امام شافعی علیہ رحمہ کے راوی ہونے کی وجہ سے، نہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہونے کی وجہ سے، نہ امام حاکم کے نقل کرنے کی وجہ سے اس کو ضعیف نہیں کہا جا رہا۔ جب آپ نے اصول حدیث آپ جانو گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ہر راوی، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی کیا ہو، عادل ہوں، ضابط ہوں، متصل السند ہوں، ٹھیک ہے نا، نہ اس میں کوئی علت پائی جائے، نہ وہ شاذ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اصول حدیث میں پوروں کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اب یہاں پر یہ جو روایت ہے اس میں جو یہ راوی ہے محمد بن خالد الجندی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے نقل کیا ہے، اصل مسئلہ اس بندے کا ہے۔ تو اس محمد بن خالد الجندی کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماء الرجال کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میزان الاعتدال، جس میں ضعیف اور موضوع راویوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں جو ہے دو محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ ازدی کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث تھا۔ منکر الحدیث، اصول حدیث میں آپ کو معلوم ہوگا کہ منکر الحدیث کیا کہتا ہے؟ یہ مناکیر یعنی جو ہے انون روایتیں بیان کرتا ہے، یعنی ایک حدیث چل کے آ رہی ہے کہ جو ہے جس سے امت کو معلوم ہوا کہ جو ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسل میں سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، آخری زمانے میں آئیں گے، جو ہے زمین کو امن سے بھر دیں گے، جب جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آسمان سے نزول ہوگا۔ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ بن مریم ہے، وہی عیسیٰ بن مریم جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا،
وہی عیسیٰ بن مریم جو ہے جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، وہی عیسیٰ بن مریم جس کو جو ہے عیسائی مانتے تھے، وہی عیسیٰ بن مریم جس کو یہودی جو ہے سولی چڑھانے کی کوشش کرے، وہی عیسیٰ بن مریم جس کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ عیسیٰ بن مریم قیامت کے قریب زمین آسمان دنیا پر میں جو ہے ان کو اللہ رب العزت بھیجیں گے، اور وہاں پر حضرت مہدی ہی جو ہے فجر کی نماز کی امامت کریں گے۔ تو یہ عیسیٰ بن مریم وہی ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور جو ہے یہاں پر حضرت مہدی جو ہوں گے ان کا نام ہوگا محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام چیزیں یعنی دونوں بالکل ڈیفرنٹ لوگ ہیں، اور اس روایت میں محمد بن خالد الجندی کہتے ہیں کہ جو ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو محمد بن خالد الجندی ہے اس روایت اور ممکن ہے دوسری روایتوں کی بنیاد پر یہ منکر روایتیں بیان کرتا تھا، یعنی اسلام کی جو روایتیں ایک چل رہی ہیں، احادیث طیبہ کی ایک جو ہے ایک روایتیں چل رہی ہیں، اور اس سے اپوزٹ یہ بیان کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ منکر روایت جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ امام شافعی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا رہا، جو بھولے بھالے مسلمانوں کو جو ہے سامنے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابن ماجہ میں، ارے بھائی ابن ماجہ میں موضوع روایت بھی ہے۔ جب سند پر بات کی جائے گی، پہلا کام جو ہوگا سند پر بات کی جائے گی، تو آپ سند میں دیکھیں گے کہ محمد بن خالد الجندی جو ہے یہ ضعیف راوی، منکر روایتیں بیان کرتا ہے۔ اس کو جو ہے عبداللہ الحاکم نے جو ہے اس کو کہا مجہول کہا۔ میزان الاعتدال آپ کھولیں اور محمد بن خالد الجندی کی فہرست میں چلے جائیں تو جو ہے وہاں پر آپ کو یہ تفصیلات مل جائے۔ تو وہ بندہ جو منکر روایتیں بیان کرتا ہے، وہ بندہ جس کو مجہول کہا جا رہا ہے، اس کی روایت کو آپ بنیاد بنا کر اسلام کا ایک پورا جو ڈھانچہ ہے جس میں جو ہے کہ حضرت مہدی کا ذکر ہے علیہ رضوان، حضرت عیسیٰ بن مریم قیامت کے قریب جو ہے ان کا نزول ہوگا، ان کے بارے میں جب ذکر ہے، اس ایک روایت کی بنیاد پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں مہدی اور عیسیٰ ایک ہوں گے۔ اس سے بڑی جہالت کی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی جہالت کی کیا بات ہے؟ تو اس روایت کے بارے میں آپ دیکھو گے تو جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے رد کیا ہے اس روایت کا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار منیف میں جو ہے تفصیل سے جو ہے اس کو رد کیا ہے۔ المنار المنیف میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے رد کیا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ سب تمام باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں کہ سئلت عن حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم، تو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہے کہ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا یونس بن اعلیٰ سے، انہوں نے امام شافعی سے، انہوں نے محمد بن خالد الجندی یا جندی سے، اس نے ابان بن صالح سے، اس نے جو ہے انہوں نے جو ہے حسن سے، انہوں نے انس بن مالک سے۔ تو انہوں کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ روایت وہ ہے جس میں محمد بن خالد جو ہے تفرد کیا ہے، یعنی یہی ایک بندے نے یہ روایت نقل کی، اور محمد بن خالد کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قال ابو الحسین محمد بن حسن العابری فی کتاب مناقب شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں جو ہے محمد بن حسین العابری نے جو ہے کتاب لکھی ہے مناقب میں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ محمد بن خالد ھذا غیر معروفین، یہ محمد بن خالد جو ہے یہ معروف نہیں ہے، اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ بندہ مجہول ہے، معروف نہیں ہے۔ وقد تواترت الاخبار واستفاضت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذکر المہدی وانہ من اہل بیتہ، وہ کہتے ہیں کہ متواتر طور پر حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کا جو ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، وَأَنَّهُ يَمْلُكُ 7 سنین، اور وہ جو ہے 7 سال جو ہے حکومت کریں گے، وَأَنَّهُ يَؤُمُّ الْأَرْضَ عَدْلًا، اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے، وَأَنَّ عِيسَى يَخْرُجُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نکلیں گے، یعنی ان کا نزول ہوگا، فَيُسَاعِدُهُ عَلَى قَتْلِ الدَّجَّالِ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی مدد کریں گے دجال کے قتل کرنے میں، وَأَنَّهُ يَؤُمُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُصَلِّي عِيسَى خَلْفَهُ، اور حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت اپنی اس امت کی امامت کریں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ تمام تر احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حسین محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا۔
پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المنار المنیف میں کہ امام بیہقی کہتے ہیں تفرد به محمد بن خالد ھذا، اس محمد بن خالد نے ہی اس کو جو ہے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کون ہے یہ محمد بن خالد؟ مجہول آدمی، منکر الحدیث ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں امام شافعی سند میں، نہیں، امام شافعی سند میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ہے، ارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، ارے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، تو ان کی بنیاد پر نہیں ہو رہا نا، بنیاد یہاں پر ہے محمد بن خالد۔ وقد قال الحاکم ابو عبداللہ ہوا مجہول، اور حاکم نے کہا کہ ابو عبداللہ جو ہے وہ مجہول ہے۔ وقد اختلف علیہ فی اسنادہ فروا عنہ عن ابان ابن ابی عیاش عن الحسن مرسلا، پھر اور تفصیل سے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اس کی روایتوں کے اختلاف کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو محمد بن خالد ہے یہ جو ہے غیر معروف ہے، یہ منکر الحدیث ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اسلام کے ڈھانچے، اسلام میں جو تفصیل سے جو ہماری روایتیں موجود ہیں حضرت مہدی کے بارے میں، اور اسی طرح جو ہے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، ان تمام روایتوں کو چھوڑ کر اس ایک روایت کو نہیں لے سکتے نا۔ آپ بات کو سمجھے کہ ان تمام روایتوں کو چھوڑ کر اس روایت کو نہیں لے سکتے، پھر کیا ہے؟ منکر ہے۔ اگر آپ جو ہے تفسیر قرطبی کھولو گے جہاں پر سورہ توبہ کے آیت نمبر 33 کی تفسیر چل رہی ہے، اس کے آخر میں جو ہے حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قال ابو ہریرہ والضحاک، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضحاک کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت جو نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کب کا واقعہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں ذاک عند خروج المہدی، یہ مہدی کے خروج کے زمانے کا واقعہ ہوگا۔ لا يبقى احد الا دخل فی الاسلام، کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا مگر اسلام میں وہ داخل ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہدی ہی عیسیٰ ہوں گے، قیل مجہول کا قول، ایک دو بندے، وہو غیر صحیح، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یا یہ جو بات ہے کہ حضرت مہدی ہی عیسیٰ ہوں گے یا عیسیٰ ہی حضرت مہدی ہوں گے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الاخبار الصحاح قد تواترت على ان المہدی من عطرۃ الرسول، کہ حدیثیں متواتر طور پر، نہیں معلوم متواتر کسے کہتے ہیں، جا کر دیکھیں، اتنے بہت سے لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہیں کہ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ فلا يجوز حملہ علی عیسیٰ، تو حضرت مہدی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ تھی۔ پھر کہتے ہیں والحدیث الذی ورد فی انہ لا مہدی الا عیسیٰ غیر صحیح، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث وارد ہے کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں فی کتاب البعث والنشور میں لأن راویہ محمد بن خالد الجندی ہوا مجہول، کہ اس کا جو ایک راوی ہے محمد بن خالد الجندی وہ مجہول ہے، امام بیہقی کہتے ہیں۔ یروی عن ابان بن ابی عیاش، اور وہ روایت کرتا ہے ابان بن ابی عیاش سے، وہوا متروک، وہ راوی کون ہے؟ متروک ہے، مجہول، موضوع سے ایک اسٹیپ نیچے، متروک، جھوٹ بولنے والا۔ عن الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو منقطع، والاحادیث التي قبله في التنصیص على خروج المہدی وفيها بیان کون المہدی من عطرۃ رسول اصح اسنادا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہونے سے، اور جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے تفصیل سے جو آپ کا خروج کیسے ہوگا، وہ تمام حدیثیں اس سے بہت زیادہ صحیح ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے جس کو پکڑ کر اب شکیل بن حنیف مردود لٹک رہا ہے، اس سے پہلے جو ہے غلام مرزا احمد قادیان لٹکا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ جا کر اس روایت کی تحقیق کرو گے، علماء کرام سے معلوم کر لو گے جو اس لائن کے ہیں، تو آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں بھی جو ہے ایک حدیث کے تحت جس میں حضرت مہدی کے جو ہے قد و خال بتائے گئے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کہا ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا تو سردار ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
सयखरुजु मिन सुलबिही रजुलुन युसम्मा बिस्मि नबिय्यिकुम, इनकी नस्ल से निकलेंगे वो जिनका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद। युशबिहु फिल खुल्क, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा अखलाक में। वला युशबिहु फिल खल्क। तुम ज़करा क़िस्सतु यमलउल अर्ज़ अदलन, फिर वो जिक्र हदीस में जो है ना कि पूरी दुनिया जो है अदल से भर जाएगी, उसको जिक्र किया गया। इस हदीस के तहत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आखिर में फरमाते हैं, सुम्मा अलम अन्न हदीस ला महदिया इल्ला ईसा इब्न मरियम ज़ईफुन बिइत्तिफाक़िल मुहद्दिसीन, जान लो कि हदीस ला महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, ये मुत्तफिका तौर पर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ कहा है। कमा सर्रह बिल जज़रिय्यु अला अन्नहु मिन बाबि ला फतन इल्ला अली, जैसा कि कहा गया कि ला फतन इल्ला अलीयुन, कि कोई नौजवान नहीं मगर अली, कोई बहादुर नहीं मगर अली। तो इससे मतलब नहीं कि कोई भी बहादुर नहीं है, इस बात से है। फिर तीबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल अहादीस अनहु फी तंसीस अला खुरूजिल महदी मिन अतरतिही मिन वलदी फातिमा साबिततुन असहु मिन हाज़ल हदीस। वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मेहदी के बारे में कि वो हजरत फातिमा के घराने से होंगे, हुजूर की जो है नस्ल से होंगे, ये बहुत ज्यादा है और सही है, और इस जो है इस हदीस से बहुत ज्यादा सही है। फल हुक्म लहा दूनुहु क़ाल यहतमलु मानाहु ला महदी कामिलन मासूमन इल्ला ईसा। अगर जो है इस हदीस की अगर कुछ तशरीह भी करना हो तो उसकी तशरीह ये हो सकती है कि जो है कि हिदायत वाले कामिल और मासूम नबी होते हैं, वो हजरत ईसा ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन ये हदीस क्या है, ज़ईफ है मुत्तफका तौर पर। औनुल माबूद में भी जो है इस हदीस को जो है ज़ईफ कहा गया है, वही पूरी तफसील जो मैंने आपको बताई थी। अब चलें हम आते हैं इस बात पर कि क्या शकील बिन हनीफ, यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई कि क्या शकील के जो है हजरत मेहदी और हजरत ईसा अलग अलग शख्सियतें हैं। क्या शकील बिन हनीफ हजरत मेहदी होने के भी काबिल है? सूरत देखे उसकी अब तक छुपा फिर रहा है। हजरत मेहदी का तो खुरूज होगा और ये जो है छुपा छुपा फिर रहा है। नहीं, मजे की बात है, हजरत मेहदी आएंगे तो दुनिया जो है अदल और इंसाफ से भर जाएगी। यहाँ कहाँ है, वो तो छुपा छुपा फिर रहा है। हजरत मेहदी आएंगे तो जो है दुनिया को अदल से फिर देंगे। ये आकर 10-12 साल तो हो गए तकरीबन, मैं जब से सुन रहा हूं। तो हजरत मेहदी की तो 7 साल हुकूमत होगी, 10-12 साल में इसके कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या है कि ये जो है मरदूद है, तो इससे आपको बचना चाहिए। हजरत मौलाना अबरारुल हक शाकिर कासमी साहब दामद बरकातुम की एक छोटा सा रिसाला है, 18 पेजेस हैं। तो बस टॉपिक पर जो होंगे वो 15 पेजेस होंगे। आपकी किताब है कुरान और हदीस की रोशनी में फितने शकील बिन हनीफ की हकीकत। मैं उसका डाउनलोड लिंक यहाँ पर लगा भी दूंगा। अगर आप वो किताब को पढ़ लोगे, बिल्कुल छोटी सी कंपैरिजन कर कर जो है मौलाना ने जो है बिल्कुल बताया है कि उसमें के 2 टॉपिक्स को जो है मैं सरसरी तौर पर आपके सामने जिक्र करूंगा। वीडियो लंबी हो गई है, आजकल लोग लंबी वीडियो नहीं देखते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस का मुताला करने से पहले उनका मुख्तसर तारुफ हजरत ने दिया। फिर उसके बाद जो है कुरान और हदीस की रोशनी में सफ़ा नंबर 6 पर अलामात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नक्शा और शकील बिन हनीफ से उनका कंपैरिजन किया। कंपैरेटिव है, उर्दू में भी है, ये रोमन में भी आपको अवेलेबल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या होगा? ईसा इब्ने मरियम। शकील का नाम क्या है? शकील बिन हनीफ। तो कहीं से भी ना नाम में मैच है ना काम में मैच है, ठीक है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम जो भी है मतलब कि सन ऑफ मरियम है, यहाँ पर बिन हनीफ है, तो कहीं से भी जो है ये ईसा तो कम बखत नहीं हो सकता। ईसा अलैहिस्सलाम वही है जो बनी इसराइल के नबी थे, ठीक है ना। फिर तफसील से मौलाना ने कुरान करीम की जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम की आयतें और अहादीस को जिक्र किया है। आप देख लोगे तो 2-3 सफ़े हैं, छोटा सा किताबचा है हजरत, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको मिल जाएगा, जिससे मालूम हो जाएगा कि ये कम बखत नहीं हो सकता, ठीक है। आप कोई कहेंगे कि कम बखत कह रहे हैं, अरे भाई कम बखत से ज्यादा कहना है, नहीं, उम्मत को गुमराह कर रहा है, ठीक है ना। देखिए दारुल उलूम देवबंद का भी जो है उसके बारे में जो है वाज़ेह तौर पर फतवा है, तफसील के साथ दलाइल के साथ। आप उसको भी देख सकते हैं, अगर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि उसको भी जो है मैं आपके पास रिकॉर्ड करा दूं। कि मुफ्ती साहब फरमाते हैं एक फतवे में कि खुलासा यह है कि शकील बिन हनीफ और उसके मुत्तबीन काफिर व मुर्तद और दायरे इस्लाम से खारिज हैं, और अगर उनमें से किसी का इसी हालत में इंतकाल हो जाए तो ना उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और ना उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा।
تو جس کے بارے میں جو ہے دارالعلوم دیوبند کا یہ موقف ہے، اور جو ہے آپ متفقہ طور پر تمام مکاتب فقہ جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور دلائل انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں بھی جو ہے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ تو اگر آپ وہی کتاب جو ہے فتنہ شکیل بن حنیف کی جو ہے حضرت مولانا ابرار صاحب کی جو ہے اگر آپ دیکھو گے، تو اس میں جو ہے حضرت مہدی کے بارے میں بھی روایتیں ذکر کی گئی ہیں کہ حضرت مہدی جو ہے میرے خاندان سے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے خاندان سے ہوں گے۔ اس کا خاندان کیا جی؟ یہاں پر عثمان پور دربنگا بہار کا پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ حضرت مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4284، کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ نام اور والد کا نام بھی جو ہے سیم ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی سنن ابی داؤد کی روایت ذکر کی تھی کہ جو ہے کہ ان کا نام جو ہے حضور کے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ حضرت مہدی کا نام ہوگا۔ حلیہ مبارک بھی پورا ذکر کیا گیا ہے، پوری تفصیل سے حضرت مہدی کے بارے میں احادیث ذکر ہیں۔ انشاءاللہ ہوا تو اس کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے، ورنہ آپ کو جو ہے ختم نبوت کے جو ہے یوٹیوب چینل پر جو ہے آپ کو بہت سی تفصیلات انشاءاللہ مل جائیں گی۔ تو یہاں پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ یہ منکر روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اس کے مقابل پہ جو ہے تواتر کے طور پر جو ہے حضرت مہدی کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے نسب سے ہوں گے۔ تو ان باتوں کے ہوتے ہوئے یہ روایت جو ہے کہیں پر بھی جو ہے اس جو ہے خاطر میں نہیں آ سکتی، اور اس میں جو راوی ہیں وہ جو ہے مجہول ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے ضعیف، سخت ضعیف کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم جو ہے اس روایت کو جو ہے ہم ضعیف مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام قسم کے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جتنی بھی روایتیں، جتنی بھی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، میں انشاءاللہ جو ہے اس کو ڈسکرپشن میں جو ہے ان کا ٹیکسٹ آپ کو نقل کر دوں گا، اور اگر کسی کو تفصیلی حوالے چاہیے تو میں جو ہے انشاءاللہ اسکین کر بھی لگا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔